ناظرین، پروگرام گفتگو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سینئر رہنما، جو سیاستدان بھی ہیں اور ایگریکلچر اکانومسٹ بھی ہیں، ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی صاحب۔ ہمارے ساتھ دوسرے شریک گفتگو ہیں جو پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، ملکی اور غیر ملکی فرموں کے لیے کنسلٹنٹ کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں اور فکر اقبال فورم کے بانی اور صدر ہیں انجینئر وحید خواجہ صاحب۔ آپ کا شکریہ جی کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی صاحب، یہ سیاست اور زراعت، یہ دونوں آپ میں کیسے یکجا ہو گئی ہیں؟ کیونکہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے زراعت کے اندر، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک تو پی ایچ ڈی کرنا اور اوپر سے زراعت کے شعبے میں کرنا، یہ بڑی ریمارکیبل چیز ہے۔ اور پھر آپ سیاست میں بھی ماشاءاللہ تبازمائی کر رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں کیسے ملی ہیں؟ ایک تو لطیفے کی بات ہے کہ پاکستان میں سیاست رہی جاگیرداروں کے پاس۔ اچھا، تو ہم نے بھی ایگریکلچر پڑھی ہے۔ اچھا، وہ جراثیم تو کچھ نہ کچھ آئیں گے۔ اچھا۔ دوسری بات سر یہ ہے کہ آپ ایک دیکھیں مصطفیٰ صاحب کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کے حالات کے اندر مڈل کلاس جو لوگ ہیں ان کے لیے پالیٹکس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ہم دیکھتے رہے اور اس کے بعد بھی ہم نے اس بات کو بڑی توجہ سے دیکھا کہ ہمارا جو عام بندہ ہے وہ پستہ بھی ہے، وہ دبتا بھی ہے، ظلم کا شکار بھی ہوتا ہے، ناانصافی بھی اس کے حصے میں آتی ہے، لیکن وہ بیچارہ پاکستان کے اندر آبادی کا 98% ہونے کے باوجود وہ کسی شمار میں نہیں ہے۔ تو بس اس چیز نے بچپن سے آپ کو انکریج کیا کہ آپ ادھر آئیں۔ میں ویسے ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی لینڈسکیپ پہ جتنی قیادت ہے، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، عمران خان، یہ تمام مڈل کلاسیے ہیں۔ ان میں سے کوئی جاگیردار بیک گراؤنڈ کا نہیں ہے، یہ سارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ یہ جو مڈل کلاس ہے نا جی، یہ بڑی مختلف مڈل کلاس ہے۔ ان کے گھر جو ہیں وہ سینکڑوں کنال کے اندر، وہ تو بن گئے نا بعد میں، لیکن ان کے جو اٹھان ہے، یعنی نواز شریف کا تعلق کسی جاگیردار گھرانے سے نہیں ہے، جی آصف علی زرداری بھی کسی جاگیردار گھرانے سے نہیں ہے، عمران خان صاحب بھی جاگیردار ایک ملازم پیشہ ابا جی کے یہ بیٹے تھے اور خود بھی یہ کھلاڑی تھے، تو یہ اور مولانا فضل الرحمان ہے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بنیادی طور پہ جاگیردار یا سرمایہ دار بیک گراؤنڈ کے نہیں ہیں، تو یہ تو چمکے ہیں سیاست میں آ کے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جو مڈل کلاس کے نوجوان ہیں ان کے لیے ہماری سیاست میں جگہ نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے۔ سر میں آپ سے اس پہ جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کمیونزم کے زوال کے بعد دنیا میں ایک تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام ساری دنیا پہ حاوی ہوا، اور اسی سرمایہ دارانہ جو نظام تھا اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کی پالیٹکس کے اندر بھی سرمایہ کا استعمال ہوا۔ بھلے یہ لوگ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بات سمجھ آئی ہمیں مال کمانا ہے، ہمیں دولت کمانی ہے۔ پھر یہ لوگ ایلیٹ کے اندر ایسے تبدیل ہوئے کہ مڈل کلاس سے اور لوور کلاس سے ان کا بالکل تعلق کٹ گیا۔ اچھا، میں ایک بات خواجہ صاحب آپ کو میں شریک گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی مس نارم ہے کہ میں اگر سرکاری ملازمت آپٹ کروں گا تو میرا مستقبل کیا ہوگا کہ میں 20، 21، 22 گریڈ میں ریٹائر ہو جاؤں گا۔ میں اگر آرمی جوائن کروں گا تو میں کسی عہدے پر جا کر ریٹائر ہو جاؤں گا۔ ہم نے کاروبار کو اڈاپٹ نہیں کیا۔ آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، ان لوگوں نے کاروبار کو اڈاپٹ کیا۔ بالکل ایسے۔ تو کاروبار کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دولت آتی ہے۔ کسی نے فیکٹری لگائی صابن کی تو بعد میں وہ
کسی نے سٹور کھولا تو وہ بعد میں چین سٹوروں کی بن گئی، کسی نے چھوٹی سی فیکٹری صابن بنانے کی لگا لی تو بعد میں وہ بہت بڑا کارخانہ بن گیا۔ تو ہم تو اس لائن میں لگے ہی نہیں کہ جہاں پر دولت پیدا ہوتی ہے، جہاں پر عمارت آتی ہے۔ یہ لوگ عمارت والی لائن پہ لگ گئے۔ مثلا خواجہ صاحب آپ نے نوکری کی وابڈا میں، آپ کروڑ پتی تو ہو نہیں سکتے، لیکن اگر آپ یہ ریئل اسٹیٹ میں آ جاتے، پراپرٹی ڈیلنگ میں آ جاتے، تو آپ ملک ریاض بن سکتے تھے، آپ علیم خان بن سکتے تھے۔ آپ نے تو وہ لائن اڈاپٹ نہیں کی، تو پھر یہ کہنا کہ یہ لوگ ارب پتی ہو گئے اور فراڈ کر کے ہوئے، میرے خیال یہ درست نہیں ہے۔ آپ کی بات بڑی مناسب ہے، جو آپ نے بات کہی ہے وہ برحق ہے کہ اگر ہم لوگ بزنس نیٹ ورک میں آتے، بے شک انیشلی ہمارا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا اور باتیں نہیں تھیں، تو اس میں آگے بڑھنے کے چانسز زیادہ تھے، کیونکہ ہم چونکہ بحیثیت مسلمان بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمان ہے کہ زیادہ رزق میں برکت جو ہے وہ تجارت میں ہے، بزنس میں ہے، لیکن ہم سے ہٹے رہے۔ وہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے جابز والے، جو بندہ آن جاب ہوتا ہے وہ اس کی اورینٹیشن بھی اسی طرح چلتی رہتی ہے، وہ کبھی فلاح نہیں پاتا، امیر نہیں ہو سکتا۔ وہ یا تو وہ رشوت لے لے، حرام کمائے، غلط پیسوں ذرائع سے دولت کمائے، وہی اس کے پاس ایک طریقہ کار ہے۔ ادروائز نارمل حالات میں وہ پھل پھول نہیں سکتا۔ اب یہ تو پکی کٹی بات ہے، تو اس میں تو ہونا تو چاہیے تھا، لیکن اس وقت یہ بھی خیال کر لیں کہ اس وقت ایک پڑھے، جب ہم لوگوں نے ایجوکیشن کی، گریجویشن کی، انجینئرنگ میں سب، اس وقت ایک پڑھے لکھے بندے کی ایک رسپیکٹ بھی تھی، عزت بھی تھی، وقار بھی تھا۔ تو اس وقار کی بھی بڑی انسان کو بھوک ہوتی ہے کہ یار جب میں بھی کسی پوزیشن میں پہنچوں گا تو میری بھی معاشرے میں ایک عزت وقار۔ لیکن اب جیسا کہ ہاشمی صاحب نے بتایا کہ کمیونزم کے زوال کے بعد سرمایہ دارانہ نظام پوری دنیا پہ چھا گیا، تو پیسے کی عزت، پیسے کی وجہ، پیسے کی وجہ سے لوگوں کی اب عزت ہوتی ہے، پہلے ایسے نہیں تھا۔ ہاشمی پہلے ایسا تھا کہ جو کہ اخلاقی اقدار جس کی اچھی ہوتی تھی، عزت محبت احترام سے لوگوں کو ملتا تھا، اس کی عزت بھی ہوتی تھی، احترام بھی تھا، لیکن اب وہ شاید وہ چیز۔ ہاشمی صاحب آپ کا کیونکہ تعلق زراعت سے بھی ہے، ہم زراعت پیشہ ملک ہیں، ہماری 60% سے زیادہ آبادی زراعت کے ساتھ ہے، ہماری میکسیمم لیبر فورس زراعت کے ساتھ ہے، ہماری ایکسپورٹ اور باقی انڈسٹری جو ہے وہ زراعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم دنیا کے ٹاپ 5 کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری میں آتے ہیں، ٹاپ 7 ملک پروڈیوسنگ میں آتے ہیں، ٹاپ 10 گندم پروڈیوسنگ کنٹری میں آتے ہیں۔ اس طرح ہم اگر ترتیب میں آئیں تو ہم دنیا کے بہترین اور قابل ذکر ممالک میں ایگریکلچر کے حوالے سے ہمارا شمار ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں روٹی کا کرائسس ہے، چینی کا کرائسس ہے۔ آپ شرط لگا کے بتا دیں کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے 1 پاؤ دودھ جو ہے وہ خالص ملتا ہوگا۔ دالیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں، سبزیاں چین کی بنی ہوئی ہم استعمال کر رہے ہیں، یعنی گاجریں چین سے آ رہی ہیں، ادرک چین سے ہمیں انڈیا سے آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود، کیونکہ آپ کا تعلق ایگریکلچر سے ہے اس لیے آپ سے میں آپ کی پچھلی بات سے کنٹینیو کروں گا۔ مصطفیٰ صاحب آپ ایک بات دیکھیں کہ ماضی میں جب یہ پاکستان بنا تو ہم سارے ہی مڈل کلاس تھے، پھر معاملہ جب آگے چلا تو ایک ایلیٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، اس ایلیٹ کلاس نے پھر ملک کو اپنے حساب سے چلانا شروع کیا، اور یہ لوگ چھاتے چھاتے بالآخر ایک مافیا بن گئے، اور آج ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ایک مافیا کا روپ دار چکی ہے۔ وہ صرف سرمایہ کمانا چاہتی ہے، پیسہ کمانا چاہتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر ہم اپنی اپرچونٹیز کو دیکھیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے افغانستان کو اپنے لیے اپرچونٹی نہیں بنایا، ہم نے جو افغانستان سے آگے سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس تھیں انہیں اپنے لیے اپرچونٹی نہیں بنایا۔ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان ملکوں کو اپنے اوپر ایک بوجھ بنایا یا بوجھ قرار جان بوجھ کے، اور پھر اس کے بعد ہماری جو گندم ہے، ہمارا جو چاول ہے، ہماری جو چینی ہے، وہ ان ملکوں کی طرف اسمگل ہونا شروع ہوئی۔ افغانستان کے اندر زیادہ اسمگلنگ ہے، انڈیا تو نہیں جاتی، ایران کی طرف ساری اسمگلنگ ہے، چائنا تو نہیں جاتی، نہ چائنا جاتی ہے نہ انڈیا جاتی ہے، یہی ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں نا۔ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم چیزوں کو
ان ممالک کو اپنے لیے اپرچونٹی بناتے اور کسی پراپر چینل سے اپنی چیزوں کو ان ملکوں کو ایکسپورٹ کرتے، تجارت بناتے۔ لیکن چونکہ ہمارا سرمایہ دار طبقہ یہ بات چاہتا نہیں، لہذا وہ دو طرفہ کھیلتے ہیں۔ ایک، جب ملک میں شارٹیج ہوتی ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، سستی چیز منگوا کے مہنگے داموں بیچتے ہیں، پھر اسی طریقے سے سستا خرید کے اپنے کسان سے، مثلا پچھلے سال کی میں آپ سے بات کروں گا، 2200 روپے من میں گندم خریدی گئی ہمارے کسان سے، اور پچھلے سال میں جو پاکستانی لوگوں نے گندم خریدی وہ 4500 روپے من تھی، دگنی سے بھی زیادہ۔ اور اس سال پاکستان میں گندم 4000 روپے من میں خریدی گئی ہے۔ اگر آپ آٹا خریدنے کے لیے جائیں تو 5 کلو آٹا آپ کو اس وقت 900 روپے کا اویلیبل ہے، کسی بھی سٹور پہ جا کے آپ قیمت اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مستفیض یہ بات ہے کہ ہم اس وقت صرف سرمایہ کمانا چاہتے ہیں، مال بنانا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہمارا سرمایہ ہے یا جو ہمارا مال کا لالچ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے سارے مسائل ہیں، مگرنہ تو ہم ایک بیسٹ ویٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہیں، بیسٹ کین پروڈیوسنگ کنٹری ہیں، بیسٹ رائس پروڈیوسنگ کنٹری ہیں، ملک پروڈیوسنگ میں ہمارا عالمی ملک پروڈیوسنگ میں ہمارا ایک بڑا نام ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس وقت عام بھینس کا دودھ لوگوں کو پینے کو نہیں مل رہا، ہم لوہے کی بھینسوں کا دودھ پی رہے ہیں۔ میں کل کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کا بہت بڑا ڈیری فارم تھا، میں ایک تعزیت کے لیے ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا فارم کیسا جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگے جی میں نے تو اپنے جانور نصف سے بھی کم کر دیے، میں ختم کرنے والا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں جی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے ساتھ یہ جو تھانہ ہے، تھانے کے باہر کہیں سے کوئی کنٹینر آتا ہے، 160 روپے لیٹر کے اندر وہ دودھ بیچتے ہیں۔ اب اس ریٹ پہ ہم کیسے دودھ بیچیں؟ اگر لوگ زہر پینا چاہتے ہیں، کیمیکل والا دودھ پینا چاہتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ کیفیت ہے ہماری، ہم اپنے ملک کی اپرچونٹیز کے اوپر غور نہیں کر رہے، ہم نے ہر چیز کے اندر ایک منفی رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سرمایہ دار طبقہ ہے یہ ہماری پولیٹکس کے اوپر بھی حاوی ہے، یہ ہمارے انصاف کے اوپر بھی حاوی ہے، یہ ہمارے دین کے اوپر بھی حاوی ہے، یہ اپنی مرضی کی چیزیں پروڈیوس کرواتے ہیں۔ لہٰذا جب تک ہمارا مڈل کلاس بندہ آگے نہیں آئے گا، جب تک ہمارے عام لوگ ہمت نہیں کریں گے، ہم 98% ہیں، اگر ہم ہمت کر کے آگے آئیں گے تو پھر کہیں جا کے بات بنے گی، ورنہ سرنڈر کر چکے ہیں اور ہم سب کے سب دب چکے ہیں، خوف کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہم نے یہ بات طے کر لی ہے کہ شریف بندہ، عام بندہ، غریب بندہ، مڈل کلاس بندہ، اس کے لیے ملک کی چلانے کے اندر کوئی کردار موجود نہیں۔ خواجہ صاحب، ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی صاحب نے تو بڑی خوفناک باتیں کی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سیاست جو ہے یہ ایک عبادت ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی، عبادت ہے، لیکن اب جو سیاست ہو رہی ہے وہ خباثت ہے، اب وہ سیاست نہیں ہو رہی۔ بڑا کافیہ ردیف آپ جوڑ رہے ہیں۔ ایسی بات ہے نا، ایسی بات ہے نا، اب سیاست جو ہے وہ عبادت نہیں ہو رہی، خباثت ہو رہی۔ مطلب اگر ہم نے صحیح رخ پہ، انہوں نے جو باتیں کی اپنے طور پہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھنا ہم یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہمارے پالیسی میکر اس طرف دھیان کیوں نہیں دے رہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت تھوڑے سے علاقے پہ ان کے پاس تھا، تو اس وقت پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوصاف حمیدہ سے، اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے اس سارے معاشرے کا رنگ روپ کیسے بدلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ایک دن انہوں نے کہا کہ بات ضرورت سی ہو جائے گی کہ انہوں نے کہا اگر مجھے مدینہ منورہ کی سیر کریں، مدینہ منورہ کی سیر کرنے نکلے تو باہر نکل کے چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے کچھ 26 یا 28 کنال جس طرح مجھے یاد ہے کا رقبہ کو سوٹی کس طرح لگا کے نا 4 دیواری میں کر، آپ نے فرمایا کہ یہ مارکیٹ بنی سوٹ۔ اچھا، وہ جو پہلے دستور تھے، قاعدے کلیے تھے جو یہود جس پہ قابض تھے، یعنی یہودیوں کے ہاتھ میں ساری تجارت تھی، ان کی وجہ سے ساری چمک دمک تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودی یہ کرتے تھے کہ وہ جو باہر سے قافلے آتے تھے ان کی ضیافت کرتے تھے، عزت خاطر کرتے تھے، کھانا چانا کھلاتے تھے۔ اچھا خواجہ صاحب، اگر ہم اب کی بات کر لیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سودی نظام تھا اس کو ختم کر کے اس کی بجائے بلا سود نظام جو ہے تجارت کے لین دین کا، بارٹر سسٹم کا، وہ وہاں پر نافذ کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب کی بات
بتائیے آپ کہ یہ جو کچھ اللہ نے ہمیں تو سب کچھ دیا ہوا ہے, بالکل جیسے وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی سب کچھ اللہ پاک نے دیا ہوا ہے نا, اب اس کا جو یوٹیلائزیشن ہے اس کے بھی پراپر چینل اللہ نے بتائے ہوئے نا کہ اس رخ پہ آپ کام کریں, تو اس کا رخ پہ کام کرنے کا جو ماخذ ہے وہ ہمارا قرآن ہے اور نبی پاک کی سنت ہے, جس کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے. اس کا لیکن ہم مطلب نے یہ بے ہے ایمانی کے کہ آپ کا عنصر کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تواڈے لو نہ سمجھیے کچھ نہیں ہونا, یہ اللہ ہی آ کے کچھ کرے گا. نہیں, اللہ مطلب ہم تو اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں, اب تو یہ انسان کے ہاتھ میں ہے نا. اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے, اپنی جو اپنی نالج ہے, ایکسپیرینس ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے جو قاعدے کلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائے ہیں اس کے مطابق آپ دنیا کو چلائیں, تو دیکھیں آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی. تو ہمارا دستور جو ہے وہ تو اسلامی ہے نا, وہ نام کو اسلامی ہے, نام کو اسلام. جیسے قائد اعظم سے پوچھا گیا ایک سوال جو میں بات کرتا ہوں کہ مذہب اور اسلامی حکومت کے لوازم کیا ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ جب یہ مذہب کی بات ہوتی تو میرے ذہن میں, کیونکہ ان کی گروتھ ایسی تھی, تو میرے ذہن میں ریلیجن کی بات آتی ہے. جب ریلیجن کی بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سلسلہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان والا. تو پھر جب میں اتنی بات سمجھتا ہوں کہ اللہ اور بندے کے, یہ قاعدے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے, تو میں نے سمجھا کہ یہ اتنا مختصر سا مفہوم یہ اسلامی حکومت کے لیے نہیں ہو سکتا. کہتے میں نے پھر اپنے طور پہ, میں کوئی دینیات کا طالب علم نہیں تھا, میں نے قرآن شریف کا مطالعہ کیا, کچھ معاملات دیکھے, تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ قرآن پاک میں سارے مسائل کا حل موجود ہے, معاشرتی بھی, سماجی بھی, سیاسی بھی, سارے میں. تو ہم نے اگر اس مطالعہ کر کے اس سے اس کا حل نکالیں تو قائد اعظم خود کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم مطالعہ شروع کر دیں. مطالعہ تو ہم نے کیا, کوئی عملی بات کر رہے ہیں, مطالعہ تو ہم نے کیا, مطالعہ کریں, مطالعہ تو ہم نے کیا ہوا ہے. 27 کروڑ عوام ہے, پٹرول پھر آج بڑھ گیا ہے, آپ دیکھیں روٹی اویلیبل نہیں ہے, چینی نہیں مل رہی, پٹرول نہیں مل رہا, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم مطالعہ کریں قرآن و حدیث کا. میں یہ مطالعہ کا نہیں کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے کنکلوژنز ہیں اس مطالعے سے, اس علم سے, کیا مطلب بتائیں نا, اس کو ہم لاگو کریں. ہم اپنے معاملات میں سچائی کو لائیں, خیانت کو ختم کریں, بے ایمانی کو ختم کریں. یہ چیزیں نہیں ہیں جو جھوٹ کو ختم کریں. یہ ساری باتیں وہی ہم کر رہے ہیں جو کہ پہلے ہوتی رہی ہیں. یہی تو معاشرے کا بگاڑ. جی ڈاکٹر صاحب, میں اس پہ مصعب یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں اس وقت کی کیفیت کو, صورتحال کو جو ہماری سوسائٹی کی بنی ہوئی ہے, تو اس میں وے آؤٹ ہمیں ضرور تلاش کرنا چاہیے کہ وے آؤٹ اس وقت ہے کیا. میں خواجہ صاحب کی بات میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کے اینڈ کے اوپر آپ نے یہ کہا کہ اگر حکمران طبقہ رحم نہیں کرے گا, انصاف نہیں کرے گا, اور مال کی تقسیم ٹھیک نہیں کرے گا, ان پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی, فرشتوں کی لعنت بھی ہوگی, انسانوں کی لعنت بھی ہوگی. نہ ان کا فرض قبول کیا جائے گا, نہ ان کا نفل قبول کیا جائے گا. اسی طریقے سے جو اس سارے کلچر کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں, وہ بھی سارے کے سارے اسی دائرہ کار کے اندر شامل ہوتے چلے جائیں گے. اس وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں قوم کو ایک شعور دینا ہے, اور وہ شعور کیا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اب حالات جتنے بگڑ گئے ہیں ہم کہیں کہ آج حالات بگڑے ہیں تو کل ٹھیک ہو جائیں. سر 76 سال ہم نے غلطیاں کی ہیں, 76 سالوں کی غلطیوں کا بوجھ اس وقت ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر وہ پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس وقت کسی کو اولاد دے تو وہ پیدا ہونے والا بچہ سوال کرے گا نا کہ بھئی میرے اوپر 2.25 لاکھ روپے کا قرض کہاں سے آ گیا, میں نے تو بھی اس پاکستان کی ہوا کو بھی نہیں چکھا. ٹھیک ہے, تو سر اس میں جو بات دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وے آؤٹ ہمیں ضرور بر ضرور تلاش کرنا چاہیے کہ وے آؤٹ اس وقت ہے کیا. اور وے آؤٹ مصطفیٰ صاحب اس وقت یہی ہے کہ لوگوں کو شعور دیا جائے کہ آپ پولیٹکس کو گلیوں تک, نالیوں تک, گٹروں تک محدود نہ کریں. اس وقت کیا ہو رہا ہے, ہر ایم این اے کو 200 ارب روپے ایم این ایس کے لیے جاری کیے گئے ہیں, وہ گلیوں کے کام کروا رہے ہیں, نالیوں کے کام کروا رہے ہیں. اصل کام ہے لیجسلیشن, اس کی بجائے وہ گلیاں گٹر نالیاں بنا رہے ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری رہے گی. ڈاکٹر مزمل اقبال قریشی صاحب ہمارے مہمان ہیں, اور انجینئر وحید خواجہ صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم واپس آئیں گے.
नाज़रीन वेलकम बैक। डॉक्टर मुज़म्मिल इकबाल हाशमी साहब, हम बात कर रहे थे मुआशी और सियासी मसाइल की, और हम बढ़ रहे थे कि ये मामला ठीक कैसे होंगे। दो सवाल हैं आपसे। कहा जा रहा है आपने बहुत खूबसूरत अक्कासी की है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की, सियासत की, मईशत की, मुआशरत की। हल के लिए कहा जा रहा है कि इलेक्शन हो, और ये एक ऐसा नुस्खा है कि जिसके नतीजे में फ्रेश मैंडेट मिले, और उस फ्रेश मैंडेट के बाद जो नई हुकूमत आए वो कौम की नाव को लेकर आगे बढ़े। आपसे दो सवाल हैं। आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? और दूसरा सवाल, क्या इंतखाबात के नतीजे में वाकई हमारी डायरेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगी? ख्वाजा साहब, आपकी तरफ में आना है। आप हमें ठीक है। मैं फर्स्ट साहब आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर चीज़ एम्बिगुअस है, कुछ भी वाज़ेह नहीं। ओके, इलेक्शन भी उसी एम्बिग्विटी का शिकार है, ठीक है। यानी मकसद है सारी कौम, किसी को पता नहीं चल रहा कि हालात क्या हैं, लेकिन जो सिस्टम होता है उसे चलने दिया जाना चाहिए। ओके, मैं ये बात समझता हूँ कि सिस्टम चले, सिस्टम आगे बढ़े, और सिस्टम इस वक्त यही है कि इंतखाब हो और लोग अपनी मर्ज़ी की एक हुकूमत उसको चुनें। इसके अंदर सबको एजुकेट करना चाहिए। बहैसियत पॉलिटिशियन मुझे भी लोगों को ये बात कहनी चाहिए कि अब आप ये गलियों, नालियों और गटरों की सियासत से बाहर निकलें, छोटी छोटी चीज़ें छोड़ दें, बड़े पैमाने पे आप अपने आप को लेके चलें। एक बंदा जिसे आपने असम्बली में भेजा, जिस पार्टी को आपने भेजा, 5 साल आपने उसे इक़्तिदार के दिए हैं, आप उससे सवाल करें कि आपने हमारे लिए किया क्या है। मैंने पहले कहा कि ये अब जल्दी काम नहीं होगा, 10, 12, 15 साल लगेंगे, लेकिन अगर अवाम इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि भाई हमने आपको वोट दिया था, हाँ जी, आप बताएं आपने हमारे लिए आपने क्या किया? सियासी जमातों के जो मंशूर है उसके हवाले से पब्लिक जो है वो सवाल करे। सर नैब, मैं एक छोटी सी बात, नैब एहतसाब नहीं करेगा और कोई अदारा एहतसाब एंटी करप्शन नहीं करेगा, कोई नहीं कर सकेगा। अगर एहतसाब अब करना है तो अवाम को करना है, और अवाम को अपने अंदर शोर लेके आना है, और पाकिस्तान की जो 63% यूथ है, इस यूथ को अब किरदार अदा करना है, तो फिर मामला हल होगा। जी भट्ट साहब, ख्वाजा साहब। मैं इनके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि इलेक्शन एक सोल्यूशन नहीं, है। पहले ये बताएं, इलेक्शन आपको होते नजर आ रहे हैं? ये उनकी बात भी मुझे सही लगती है। सही लगती है? एम्बिग्युइटी है, कुछ क्लियर नहीं है कि होने हैं कि नहीं होने। नहीं, एक मिनट भाई साहब, नहीं मतलब बाइस बात ना करें। देखें, इस हुकूमत की मियाद कब पूरी हो रही है? 12 अगस्त की रात को ये 10 को असेंबलियां तोड़ रहे हैं, केयर टेकर आ जाएंगे, तो आइन के मुताबिक ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके जा रही है, इसके जाने का फैसला हो चुका है, और उसकी जगह पे केयर टेकर गवर्नमेंट का फैसला होने जा रहा है। तो फिर आपको कैसे केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी अगर उसके मैंडेट में ये होगा कि उसने इलेक्शन करवाने हैं? जी, वही उसी लिए आएगी ना। उसके वो उनको इन्फ्लुएंस करने वाली ताकतें हैं, वो भी तो एक रोल प्ले करेंगी ना। आर्मी भी है और दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं, क्या वो इलेक्शन कर की तरफ इनको लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आखिर इनके पास वो दूसरी इन्होंने जो वो बनाई हुई है इलेक्शन अथॉरिटी जो है वो करने, इलेक्शन कमीशन, उसके पास भी अपनी अथॉरिटी है, इलेक्शन कब होने हैं, कैसे होने हैं। तो ये लगता यूं है जैसे ये सारा घूम चक्कर चल रहा है कि जब तक ये समझते होंगे कि इमरान खान आउट रहेगा, वो वोट नहीं ले सकेगा, वो जीरो हो जाएगा, तो फिर तो इलेक्शन की तरफ इनका रुख बनने की बात होती है। डेफिनेटली जब इलेक्शन होंगे तो एक पार्टी जब बद से इक़्तिदार आएगी अवाम के वोटों से, और इलेक्शन भी वो ट्रांसपेरेंट अगर हो, ये ना उसमें भी कोई घपला यानी उस तरह के इलेक्शन नहीं होने चाहिए जिस तरह के इलेक्शनों के नतीजे में इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे। ये कि चले आप कह लें, ऐसे भी कह लें, मतलब वो इक़्तिदार में लोग आए जो कि वाकई वोटों की बुनियाद पे हो, ताकि लोग उन पे एतमाद कर सके और वो भी पूरे एतमाद होकर अपने कामों को आगे बढ़ा। तो आप समझते हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं
اور اس کے نتیجے میں فیئر اینڈ فری الیکشن کے نتیجے میں جو قیادت آتی ہے تو وہ ملک کو اس بحران سے نکالنے کے قابل ہو سکے گی. آگے میں یقیناً یہ بات آپ یہ سمجھتے ہیں؟ مناسب ہے. ہاں ہاشمی صاحب، یہ معیشت جو ہے یہ جس مقام تک پہنچ چکی ہے، جی یعنی ہمارے ٹوٹل بجٹ کا 55% جی قرضوں کی ادائیگی کے لیے فکس ہو چکا ہے. جی بالکل. یعنی ہمارے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس کا نصف سے زائد جو ہے وہ قرضوں میں چلا جانا ہے. 14% جو ہے پرسنٹ جو ہمارا بجٹ ہے وہ چلا جانا ہے دفاع میں. ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں. تو 1.70 تو یہ 2 آئٹموں میں چلا گیا. باقی ہمارے پاس کیا بچے گا؟ 4 صوبے ہیں، مرکز ہے، حکومت چلانی ہے. دیکھیں ابھی تو اس وقت یہ بھی بات ہے نا کہ نہ آپ کی کوئی پروڈکشن ہے، نہ کوئی پروڈکشن، نہ کوئی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. تو آگے سے آپ کے پاس اپنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ بھی ایک بڑی بات ہے. وہ پیسے تو آنے اور زیادہ مطلب ان کا ڈیکلائن ہے، ڈیکلائن آئے گا. تو یہ سارا کچھ کیسے کریں گے؟ یہ بھی کوئی یہ ادھار لینے. پاش صاحب اس پہ میں بڑی کھلے لفظوں میں بات کہتا ہوں. نئے آنے والے کیا کر رہے ہیں؟ خواجہ صاحب نے صحیح کہا. پچھلے سال کا جو بجٹ تھا 39.5 کھرب روپے، اس میں آپ کی سود کی اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے. یہ بھی ہمیں تھوڑا سا قوم کو واضح کرنا چاہیے کہ اصل قرض تو ہم کم ہی واپس کر رہے ہیں، ہم تو اب سود دے رہے ہیں. سود دے رہے ہیں. اور آپ کے وزیر اعظم تو کھلے لفظوں میں کہہ چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس سود کی ادائیگی کے بھی پیسے نہیں ہیں. اور وہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہے خواجہ صاحب، خیال رکھیے گا. جی وہ الیکٹڈ وزیر اعظم. دوسری بات اس میں پاش صاحب یہ ہے کہ اس سال، پچھلے سال 39.5 کھرب تھا، اس سال 73 کھرب ہے. اللہ سے دعا کریں اگلے سال 144 کھرب آپ کو سود اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے نہ دینا پڑے. یہ ایک تو یہ کیفیت. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے ٹھیک کر دیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے قرضوں کا، ایک وہ قرض ہے جو ہم نے IMF سے لیا، ورلڈ بینک سے لیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لیا یا دیگر لندن کا، پیرس کا. سر ایک قرض ہے جو آپ کا گردشی قرضہ ہے جو بجلی کی کمپنیوں کی وجہ سے ہے. تیسرا قرض ہے جو آپ کے لوکل بینکوں کا ہے. اب معذرت کے ساتھ یہ جو لوکل بینکس ہیں ان کے جو مالکان ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہماری پالیٹکس کے ساتھ اٹیچ ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کچھ انفلوئنس کرتے ہیں. 22% شرح سود ہے اس وقت آپ کے ملک کے اندر. 22% شرح سود کے اوپر جب کوئی ملک اپنے لوکل لوگوں سے قرض لے گا تو وہ کیسے ملک چلے گا؟ ممکن نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاش صاحب ہمیں جو روٹ کاز ہے نا اس کو دیکھنا ہوگا کہ بیماری کہاں پہ ہے اور وہ جڑ کے اندر ہے. یہ سارا سسٹم اس وقت اگر ہم اسے صحیح معنوں میں چلنے نہیں دیں گے، کوئی اس وقت ذمہ دار نہیں ہے. 3.5 سال خان صاحب کیا کرتے رہے وہ ذمہ دار نہیں ہے. ہمیں 1.5 سال کی حکومت ملی ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو ذمہ دار ہے کون؟ کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے نا. نواز شریف صاحب کو چلنے نہیں دیا گیا، نواز شریف ذمہ دار نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے، میں تو پورا ٹینیور نہیں لے سکا، میں ذمہ دار نہیں ہوں. یوسف رضا گیلانی نہیں چلے، وہ ذمہ دار نہیں ہے. اس کے بعد جو صاحب آئے وہ ذمہ دار نہیں ہے. نہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، نہ اس وقت نون لیگ ذمہ دار ہے، نہ PTI ذمہ دار ہے. ذمہ دار یہ بیٹھے ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے ان لوگوں کو آج تک الیکٹ کرنے کا، جنہوں نے اپنے حقوق کو نہیں سمجھا، جنہوں نے اپنے کردار کو نہیں جانا، اور انہی کو الیکٹ کرتے رہے، اور انہی کو الیکٹ کرتے اور اب بھی انہی کو انہوں نے الیکٹ ہونا ہے. یہ بھی بات صحیح ہے. وہ خواجہ صاحب والی بات ہے. میں ویسے ابھی میں بحیثیت ایک امیدوار کہ میں عوام کے اندر جا رہا ہوں، دیہاتوں میں، میرا زیادہ حلقہ دیہاتی ہے، تھوڑا سا شہری ہے. میں لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، ایک ایک گاؤں کے اندر پہنچ رہا ہوں. لوگوں میرے سراسیمگی ہے، پریشانی ہے. لوگ ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے ریونج لینا چاہتے ہیں. اب یہ ریونج وہ کس سے لینا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ سے لینا چاہتے ہیں، پولیٹیشن سے لینا چاہتے ہیں، ریاست سے لینا چاہتے ہیں. اگر ہم نے حالات کو نہ سنبھالا تو حالات بہت دیگرگو ہو جائیں گے. سسٹم چلنے دینا چاہیے، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سسٹم میں خامیاں کہاں پہ ہیں. ہمارے قومی اسمبلی کے
جو ایک MNA ہے یا ہمارے ممبران ہیں، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ گلی نالیاں بنوائیں۔ 21,50,000 کیسز 2021 کے اندر آپ کی عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہوئے تھے۔ لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا۔ میں گجرانوالہ کا رہنے والا ہوں، 300 سے اوپر کچھ وہاں پہ سرکاری ہائی سکولز ہیں۔ اب کیسے 50 لاکھ کی آبادی 350-400 سکولوں سے ایجوکیشن حاصل کرے گی؟ ایک یونیورسٹی نہیں ہے پورے ضلع کے اندر، کہاں پہ بچیاں اور بچے تعلیم حاصل کریں گے؟ یہ سارے المیہ ہیں۔ ہمیں لوگوں کو اب ایجوکیٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو یہ بات بتانا چاہیے، اور لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ محاسب آپ ہیں، احتساب آپ کو کرنا ہے۔ اب آپ کو سوچنا ہے کہ ہم نے مفادات کی جنگ نہیں لڑنی۔ پاشا صاحب، ظلم تو یہ ہوا ہے کہ جو درجہ چہارم کی ہمارے ملک کے اندر بھرتیاں کی گئیں، جو اس دفعہ بھی ہوئی ہیں، درجہ چہارم کی بھرتیوں کے اندر بھی تو 3 لاکھ سے لے کے 7 لاکھ تک لوگوں سے وصول کیے گئے ہیں۔ ایک سویپر آپ، ایک نائب کا صدات، ایک اس طرح کا PN آپ بھرتی کر رہے ہیں، چوکیدار بھرتی کر رہے ہیں۔ آپ کتنا ظلم ڈھانا چاہتے ہیں عوام کے اوپر؟ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے دور میں بھی ایسا ہی تھا، اب بھی ایسا ہی سر سب ہر جگہ پہ ایسا ہے۔ ورسٹ ہوگا، پہلے سے ورسٹ ہوگا۔ خواجہ صاحب، الیکشن کے نتیجے میں یہی لوگ دوبارہ آئیں گے کیونکہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ آپشن ہی کوئی نہیں۔ ایک آپشن انفلوئنشل بھی ہے نا، ایک آپشن تھی، ہے بھی جماعت اسلامی، لیکن اس کی پبلک جو پذیرائی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ ان کا متبادل بن کے سامنے آ سکے۔ آپ کیا؟ اب میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی ہماری شاید بدقسمتی ہے کہ ان کا اس طرح کا انفلوئنس نہیں ہے لوگوں پہ، پبلک کی آواز نہیں بن سکے یہ۔ ادروائز تو ویسے جو ان کے کام ہیں ویلفیئر کے، وہ تو آل اوور پاکستان اسپریڈ اوور ہوئے ہوئے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں خدمت خلق کے ناطے سے۔ ویسے بھی کریکٹر کے لحاظ سے یہ لوگ بڑے کریکٹر بلڈنگ زبردست ہے، ان کی کردار میں باصلاحیت بھی ہیں، باصلاحیت بھی ہیں، تو پھر کیوں نہیں عوام کی آواز بن لیکن سکے؟ لوگوں کی عوام کی آواز نہیں بن سکے، یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں، ان کی اس پر کمنٹ کر دیجئے ڈاکٹر صاحب۔ میں اس پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے تعلق رکھتا ہوں، اور سب پہلی یہ پارٹی ہے پاکستان کے اندر جس میں کوئی جاگیردار نہیں ہے، کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، ساری پارٹی مڈل کلاس لوگوں پہ مشتمل ہے۔ ہم نے اگر یہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوتا تو ہم نے پنجاب میں 271 لوگوں کو پارٹی ٹکٹ جاری کیے تھے۔ الحمدللہ ہم عوام کے اندر اس وقت موجود ہیں، ہم جا رہے ہیں لوگوں تک، اور ہماری ورکنگ کا یہ لیول ہے کہ ہم نے 2 سالوں کے اندر یہ کیفیت حاصل کی کہ ہم 271 کینڈیڈیٹس پنجاب کے اندر اپنے کھڑے کر پائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ عوام تک جائیں اور جا کے پبلکلی کام کریں۔ الحمدللہ اس پہ ہم نے اپنے پروجیکٹس لانچ کیے ہیں، ہم جگہ یعنی جگہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ ایک ان لوگوں کا متبادل ہو سکتی؟ سر ہم انشاءاللہ متبادل ہیں۔ خواجہ صاحب، انہوں نے تو بہت اچھی ایک تجویز دے دی کہ آپ نے بدقسمتی کا رونا رویا کہ جماعت اسلامی عوامی نہیں بن سکی، حالانکہ وہ کیپیبل ہے، تو انہوں نے تو کہا کہ ہم آگے بھی مطلب ایک نئی جماعت ہے، نئی جماعت کا کتنا انفلوئنس ہو سکتا ہے؟ نہیں ڈرے نہیں، کھول کے بات کریں۔ نہیں کھل کے بات کر رہا ہوں، کھل کے بات کر رہا ہوں۔ نئی جماعت ہے، نئے سارے بندے ہیں، نئے تجربے، نئے اب نئے لوگوں کو نئے تجربے کروائیں گے ہم، پھر وہی بات ہوگی۔ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے، اہلیت کے لیے وہ کام کا ایکسپیرینس بھی تو ہوتا ہے نا۔ پولیٹیکل سرکل میں کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کی ان کے بیک گراؤنڈ میں ان کا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ نالج نہیں ہے۔ اس طرح یہ لوگوں کے پاس جائیں گے ضرور، لوگ ان سے ملیں گے، چلو جی یہ اس طرح کی بات ہے، لیکن وہ بات نہیں ہو سکے گی، یہ بھی لوگوں سے ووٹ لینے کی طاقت نہیں رکھ سکے گی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے ایک بڑی پتے کی بات کہی ہے کہ الیکشن ہونے یا نہ ہونے پر، آپ نے بھی کہا کہ الیکشن ہونے کے حوالے سے ایک گو مگو کی کیفیت طاری ہے۔ خواجہ صاحب نے اس کی وجہ بتا دی، یعنی آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہ گو مگو اس لیے ہے کہ عمران خان ان کو جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو جب تک یہ کنفرم نہیں ہوگا، عمران خان مائنس نہیں ہوگا، شاید یہ الیکشن نہ ہو۔ اس پر آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں۔ میں اس پہ آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ
آپ 2 مہینے ڈیلے کر لیں گے، اسمبلی چند دن پہلے ختم کر کے 1 مہینہ ڈیلے چاہتے ہیں، کوئی 2 مہینے اور نکال لیں گے. پیسہ مارشاء اللہ بھی الیکشن کو نہیں روک سکا بالآخر، چاہے انہیں ڈیمی کروانے پڑے، الیکشن ہوئے. بڑی بات آپ- خواجہ صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب بڑی بات کر رہے آپ ہیں. زیادہ دیر اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کے سامنے زیادہ دیر رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو بولنے سے، حق طلب کرنے سے نہیں روک سکتے. اگر کوئی بھی اس غلط فہمی میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اپنی غلط فہمی دور کرنی چاہیے تاکہ ملک کسی نئے کرائسس کی طرف نہ جائے. ہاں آلریڈی ہم جی، اتنے اب بہت زیادہ کرائسس ہیں ہمارے پاس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہوں گے. یہ جو چاہ رہے ہیں وہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 1 مہینہ اور ڈیلے ہو جائے، چلیں کر لیں. لیکن یہ ہے کہ جو ہمیں اس وقت لوگوں تک جا کے بات مل رہی ہے، میں خواجہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں، میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ہم نیو کمر ہیں، ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک کوشش شروع کی ہے اپنی قوم کی بہتری کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب آپ قدم ہی نہیں بڑھائیں گے تو کوئی تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی آپ کو یہ لوگ بہت کیسے خوبصورت- مانیں گے؟ یہ بات اور میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے اس وقت الحمدللہ کام مینجمنٹ، ریسورس مینجمنٹ کی بات ہے. ہم نے سستے تندور شروع کیے ہیں، سستے سبزی پوائنٹ شروع کیے ہیں، سستے بازار شروع کیے ہیں. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ یقین جانیں کہ لوگ ہمیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں. 10 روپے میں، 15 روپے میں ہمارے تندور لوگوں کو روٹی فراہم کر رہے ہیں. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب ایک جی. بات ہے کہ تاریخ میں پاکستان میں بھی دینی جو ہمارے لوگ ہیں جی ان کو عوام پسند کرتے ہیں. جی آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں بالکل درست ہے، کیونکہ ہمارے دیندار لوگ جو ہیں جیسے جماعت اسلامی بھی ہے، آپ بھی ہیں، اور بھی ہیں جو ویلفیئر کے کام کرتے ہیں جن کا آپ ذکر بھی کر رہے تھے. عوام ان سب چیزوں کو بڑے اچھے انداز میں لیتے ہیں، لیکن ووٹ وہ دینے کی جب باری آتی ہے تو وہ نون لیگ، پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کو دیتے ہیں. اور یہی تسلسل ہم پاکستان بننے سے پہلے بھی دیکھتے ہیں بالکل ایسا. کہ علامہ طاء شاہ بخاری اور اتنے بڑے بڑے جی جی. جید علماء کی تقریریں سننے کے لیے لاکھوں کے مجمع جمع ہو جاتے تھے، لیکن جس وقت ووٹ ڈالنے کی باری آتی تھی تو وہ داڑھی منڈے جنا کے پارٹی کو ووٹ دیتے تھے. اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خاصی تحقیق کی ضرورت ہے، گفتگو کرنی چاہیے کہ بالکل ایسا. ایسا کیوں ہے جی. کہ جو کردار کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے جو ایک روشن مینارے کی صورت میں معاشرے میں لوگ نظر آتے ہیں، ان کو ووٹ جیسے ہم نے ذکر کیا جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں، جیسے اور ہمارے دینی جماعتوں کے لوگ ہیں، ان کا ریکارڈ جو ہے بہت اعلیٰ ہے. انہوں نے جو لوگ سامنے پروڈیوس کیے ہیں جی قومی سطح پر، ان کا ریکارڈ بھی ان بلیمش ہے، اور لوگ ان چیزوں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. جی لیکن جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو وہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، زرداری کو اور اس طرح کے لوگوں کو دے دیتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس طرح کے لیے، اس طرح کے موضوعات کو دیکھنے کے لیے ہم انشاءاللہ ایک اور پروگرام کریں گے. ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی صاحب اور جناب انجینئر وحید خواجہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو آپ نے اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمایا. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.